رکھتا ہوں، آپ معقول آدمی اور مدلل آدمی ہیں، آپ سمجھ جائیں گے بات۔ میں نے یہ اٹھایا تھا سوال جماعت کی نمائندگی میں، اور یہی جماعت کا عقیدہ ہے کہ ہر شخص کو اگرچہ یہ حق ہے کہ دوسرے کو غلط سمجھے، اس حق سے کوئی کسی کو روک نہیں سکتا، مگر جو سمجھتا ہے اسے دوسرے پر ٹھونسے کہ تم بھی اپنے آپ کو غلط سمجھو، یہ جائز نہیں ہے، یہ نامعقول بات ہے۔ مثلا ایک شخص کسی کو کتا کہہ دیتا ہے، یا پاگل ہو تو کتا سمجھ بھی سکتا ہے، لیکن پھر اصرار کرے کہ تم بھونکو، یہ جائز نہیں۔ تو میں نے یہ سوال اٹھایا تھا کہ آپ لوگ ہمیں غیر مسلم کہتے ہیں، کہتے رہیں، مگر یہ کیسے حق ہو گیا کہ ہم غیر مسلم بن جائیں آپ کے کہنے سے، اور کلمہ توحید کا انکار کر بیٹھیں، اپنے آپ کو مسلمان کہنا چھوڑ دیں اور غیر مسلموں والی زندگی اختیار کریں۔ یہ ہے وہ دلیل جو پیش کرنی مقصود تھی، اور میں سمجھا تھا واضح ہو گئی، مگر مجھے لگتا ہے کہ پوری طرح واضح نہیں ہوئی۔ مگر بعد میں جو گفتگو ہوئی اس میں یہ بات واضح کر دی گئی تھی کہ ہم جس طرح آپ کو یہ حق ہے، اور مجھے یاد ہے میں نے پیر زادہ صاحب سے تفصیلی گفتگو کی اس بات پر، میں نے کہا آپ کو یہ حق ہے کہ نہیں شیعوں کو، یعنی اگر وہ شیعہ ہیں تو، کہ وہ سنیوں کو غیر مسلم یا دائرہ اسلام سے باہر سمجھیں؟ اگر نہیں ہے تو استعمال کیوں کیا گیا؟ لیکن اس کے باوجود کبھی شیعوں نے غیر شیعہ و مسلمانوں کو کلمہ پڑھنے کے حق سے محروم نہیں کیا، کیونکہ ہم تمہیں غیر مسلم سمجھتے ہیں۔ نماز پڑھنے کے حق سے محروم نہیں کیا، کیونکہ ہم تمہیں غیر مسلم سمجھتے ہیں۔ تو یہ دلیل کی تفصیل ہے۔ اب رہی یہ بات کہ پیش کیوں ہوئے، کیا کمزوری تھی؟ اگر کمزوری ہوتی تو کبھی بھی پیش نہ ہوتے۔ ایک بہادر پہلوان جسے کامل یقین ہو کہ مجھے ساری دنیا بھی سوال کرے اور جرح قضا کرے، مجھے ناکام نہیں کر سکتے، وہی اس پیشکش کو قبول کر سکتا ہے۔ حضرت مرزا ناصر احمد صاحب نے بزدلی کا نہیں، بہادری کا نمونہ دکھایا ہے۔ آپ نے کہا جتنے چاہو سوال کرو، اور 14 دن تک مسلسل اپنے آپ کو پیش کیا، جو چاہو جس قسم کے سوال کرو میں حاضر ہوں۔ اور اگر ان سوالات کی بنا پر ان کی ناکامی کے جواب کی ناکامی کے نتیجے میں انہوں نے کوئی فیصلہ کیا ہوتا، تو میں ابھی ثابت کر دیتا ہوں کہ یہ فیصلہ ہو ہی نہیں سکتا تھا جو اب کیا گیا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اگر آپ کو توفیق ملے پڑھنے کی، اگر وہ کارروائی چھپے، ایک مولویوں نے شائع کی ہے قطر بیوند کے ساتھ، وہ بالکل جھوٹی کارروائی ہے، جو اصل کاغذات ہیں اگر ان کا مطالعہ کا موقع ملے، یا اسمبلی کے جو ممبر ہیں ان سے، وہ زندہ ہیں، ان سے پوچھ لیجئے، ایک دفعہ بھی نہ حکومت کے وکیل نے نہ مولویوں نے ختم نبوت کا مسئلہ چھیڑا ہے، ایک دفعہ بھی نہیں چھیڑا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اسی محضر نامہ میں وہ ختم نبوت کے تعلق میں نے اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ حضرت مولوی ابوالعطا صاحب اور دوسرے علماء کی مدد کے ساتھ ایسا موقف اختیار کیا تھا کہ مجھے یقین تھا کہ اس کا جواب وہ دے ہی نہیں سکتے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ ایک بھی سوال ختم نبوت کے احمدی مفہوم کے متعلق قرآن یا حدیث کے حوالے سے کیا ہی نہیں گیا، اور نتیجہ کیا نکالا؟ کیونکہ یہ ختم نبوت کے منکر ہے۔ سوال ایرا غیرا، یعنی گھٹنے پہ چوٹ پڑے اور آنکھ پھوٹ جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے ثابت ہوا کہ حضرت خلیفۃ المسیح ثالث نے جو موقف پیش کیا تھا وہ مضبوط تھا، مدلل تھا، قوی تھا۔ اور آخری بات جو اس زمرے میں آپ کو بتانی چاہتا ہوں، اس کے ایک گواہ زندہ بھی، ایک نہیں کئی ہوں گے، مگر ایک گواہ خصوصیت سے زندہ موجود ہیں۔ میرا خیال یوسف خٹک زندہ ہے کہ نہیں؟ فوت ہو گئے؟ اچھا، لیکن صاحبزادہ صاحب تو زندہ ہیں نا، ملتان والے ہیں، فاروق علی صاحب، وہ بھی جانتے ہیں، اور بہت سے جانتے ہیں، مانے نہ مانے ان کی مرضی ہے۔ جب یہ مناظرہ یا جرح قضا اپنے اختتام کو پہنچی ہے، تو میرے پاس خود مبارکباد دینے کے لیے ایم این ایز کثرت سے آئے، کیونکہ میں سب کو اکثر کو جانتا تھا،
اور کہا مبارک ہو، ہمارا کنسنسس یہ ہے اوپینین کا کہ مولویوں کے پلے کچھ بھی نہیں چھوڑا باقی، آپ جیت گئے ہیں۔ اس کی تائید میں اگر کوئی گواہی آپ کو چاہیے تو سب سے بڑی گواہی مفتی محمود کی ہے۔ وہ کہتے ہیں میری راتوں کی نیند حرام ہو گئی تھی کیونکہ سارے سننے والے ان کے حق میں ہو گئے تھے۔ پھر ہوا کیا آخر پہ یہ ہوا کہ بھٹو صاحب نے ان کو بلایا، انہوں نے کہا تمہاری مجال نہیں کہ احمدیوں کے حق میں فیصلہ دو، اگر دو گے تو ان مولویوں کے چیلوں کے سامنے میں تمہیں کتوں کی طرح پھینک دوں گا، اور جو تمہارا حشر کریں گے پھر تم ذمہ دار ہوگے۔ یہ بات بھی مجھے ایک ایم این اے نے خود بتائی ہے کہ کل تک ہم آپ کو کچھ اور کہہ رہے تھے، آج فیصلہ اور ہوا ہے، تو ہماری معذرت ہے، ہم میں یہ طاقت نہیں تھی کہ حکومت کا مقابلہ کر سکے، خاص طور پر بھٹو صاحب کی اس دھمکی کا۔ تو یہ حقیقت حال ہے، اس میں کسی بزدلی کا سوال نہیں، کسی ناکامی کا کوئی سوال نہیں ہے۔ شکریہ۔